آ جاؤ تھوڑی دیر تھوڑا ادھر سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگو، دوستو، عزیزو، دیکھو ہمارے کام کے دو رخ. ایک رخ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم کام کو سیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت معاذ زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے بیان میں یہ فرمایا کرتے تھے، سیکھنے کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. سیکھنے کے زمانے میں سیکھو گے تو مقام پر جا کر کرو گے، اگر سیکھنے کے زمانے میں سیکھو گے نہیں تو مقام پر جا کر کرو گے کیسے؟ اس لیے ماشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں، اور کام کو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن اصل تو اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے. کیونکہ آدمی اگر سالانہ اور ماہانہ ترتیب پر بھی ہے تو یوں فرمائے کہ بہت کم وقت یہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، اور زیادہ تر وقت اس کا اللہ کے راستے کے بجائے اپنے گھر میں. ایک آدمی اگر سال کے 4 مہینے دے رہا ہے تو 8 مہینے کہاں دے گا؟ ایک آدمی سالانہ چلہ دے رہا ہے تو 11.25 مہینے کہاں رہے گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ 11.25 مہینے میں ہمیں مقام پر کیا کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ ایمان کی حرارت، وہ ایمان کی سطح باقی رہے. کیونکہ یہ بات تو اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ جب بندہ ایمان کی محنت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس کی ایمان کی محنت چھوٹتی ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو ایمان جو فرشتوں کا ہے. کیسا ایمان ہے وہ فرشتوں کا؟ وہ ایک ہی سطح پر، ان میں بڑھوتری بھی نہیں ہوتی اور ان میں گراوٹ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا، اللہ کے غیبی نظام کو بھی دیکھ لیا، جنت اور جہنم اور سارا غیبی نظام ان کے سامنے، تو ان کے یقین کی ایک حد ہو چکی، اب اس میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی انکار کرے تو وہ ماننے والے بھی نہیں. اور نبیوں کا ایمان کیا کہ روزانہ ان پر وحی آتی، جبرائیل علیہ السلام آتے ہے نا. اب جیسے جیسے وحی آتی ان کا ایمان بڑھتا، انکریز ہوتا. تو نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا. اور تیسرا ایمان ہمارا اور آپ کہ ہم ایمان کی محنت کریں گے، ایمان بڑھے گا، اور ایمان کی محنت اور ایمان کا ماحول چھوٹے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا. اس کے لیے ابھی ماشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں نا، آدھے سے زیادہ وقت ہمارا ہو بھی گیا. تو اب وہ مذاکرے ہونے چاہیے ہمارے سامنے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ مذاکرے ہمارے سامنے آنے چاہیے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. دیکھو ہمارے بڑے ہمیں ایک بات بہت عجیب سمجھا گئے، یہ فرمایا جب بھی اللہ کے راستے میں نکلو واپسی سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے کر کے جاؤ. اور پھر وہ اس طرح سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کرو یہاں کی بنانی ہے کہ وہاں کی بنانی ہے. پہلے تو کیا بولو، ذرا اوپر دیکھو ہے نا، یہاں کی بنانی کہ وہاں کی بنانی. اب یہاں کی اگر بناؤ گے تو وہاں کی مار کھائے گی، اور وہاں کی بناؤ گے تو یہاں کی مار کھائے گی. یہ تو طے ہے، آپ سمجھ رہے، یہ تو طے ہے. اس لیے ہم سب ماشاءاللہ ہماری زبان پہ، ہمارے دلوں میں یہی بات ہوگی کہ ہمیں آخرت بنانی ہے. اب آخرت بنانی ہے تو کچھ اعمال ہے، انہی اعمال کی آپ کو یہاں مشق کروائی گئی، انہی اعمال کی یہاں آپ کو پریکٹس کروائی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ ان اعمال میں دیکھو سب سے پہلے مقام پر جانے کے بعد مقامی 3 اعمال ہیں روزانہ کے، مقامی روزانہ کے 3 اعمال ہیں.
ایک عمل ہے مسجد وار جماعت. یہ ایسی چیز ہے دوستو، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے مسجد وار جماعت کی بنیاد 1983 میں رکھی. 1983 میں حضرت مولانا انعام صاحب نے مشورے میں یہ بات رکھی کہ مسجد وار جماعت بننی چاہیے، اور پھر مسجد وار جماعت کی تفصیل بتائی. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں کہ ہر مسجد میں ایک جماعت ہو اور وہ جماعت ملاقاتیں کرے، اور وہ ایسا کیسے ہوگا کہ دنیا کی ہر مسجد میں ایک جماعت ہونی چاہیے. لیکن حضرت اپنی بات کو کہتے رہے. فرمایا 10-12 سال حضرت کے اس کے بعد گزرے، اور 1995 میں حضرت جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، اس وقت کچھ حد تک دنیا میں مسجد و جماعت وجود میں آ چکی. اور یہ مسجد جماعت ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ جڑ گئے تو تمہارے سارے اعمال آٹومیٹک ہوتے رہیں گے. دیکھو مثال دی سید خان صاحب نے کہ کنویں کے اندر جب ڈول جاتی نا، ڈول یا ہنڈا جو بھی آپ سمجھ لو، وہ کنویں میں جانے کے بعد جب رسی کا ساتھ پکڑا رہتا ہے تو اندر سے پانی باہر نکالتا رہتا ہے. اور کنویں میں جانے کے بعد اگر اس نے رسی کا ساتھ چھوڑ دیا کیا ہوگا بولو؟ ڈوب جائے گا. اور اگر قیمتی ہوگا تو اس کو نکالنے کی بھی کوشش ہوگی، اور اگر سستا ہوگا تو کہ چھوڑو دوسرا لے کر آؤ. ایسے ابھی ہم لوگ 4 مہینے پورے کر کے جب اپنے اپنے مقام پر پہنچو گے تو ایسا ہے جیسے کہ ہمیں کنویں میں ڈالا گیا. اب اندر جانے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد اور جماعت کی رسی پکڑی رہنی پڑے گی. کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جو مسجد کو وقت دے گا، سننا میری بات، جو مسجد کو وقت دے گا، جو مسجد کے مشورے سے جڑے گا، وہ سارے کام کرتا رہے گا. اس لیے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی اپنی مسجد و جماعت سے جڑ جاؤ. وہاں کے مشورے سے، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے مشورے سے کام کرنا. اب آپ ماشاءاللہ 4 مہینے لگا کر جا رہے ہو، ہے نا، قربانی کا رنگ ہے، قربانی کا جوش ہے، قربانی کا جوش ہے. تو اپنے مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے امیر ہو، چاہے 2-5 ساتھی ذمہ دار کی شکل میں ہو، ہمیں ان کی ماتحتی میں کام کرنا. وہ پرانے ہیں ہمارے، انہوں نے برسوں سے اپنے علاقوں میں قربانیاں دی، ان سے ٹکراؤ نہیں کرنا کہ نہیں جی ایسا نہیں، ایسا نہیں. بلکہ اگر کوئی بھی بات کہنی ہے محبت سے کہنا، پیار محبت سے، مشورے سے اس کو طے کروانا. لیکن ہم بیٹھیں گے اسی مشورے میں اور اس مشورے کے ذریعے سے اپنے سارے کام کو کریں گے. بلکہ ہمارے حافظ صاحب جیسے فرماتے کہ وہ مشورے سے ہماری ایک چھوٹی جماعت بنوائیں گے ہم، کہ بھائی یہ 4 ساتھی ہمارے ساتھ رہے اور ہماری یہ 5 آدمی کی ایک چھوٹی جماعت ہے، آپ محلے کے 50 مکان ہم کو دے دو. ہم روزانہ ان 50 مکان میں محنت کریں گے. ہفتے میں 1 مرتبہ ہر ایک مسلمان بالغ مرد کی بولو ملاقات کریں. ہاں، ہر ایک بالغ مرد کی ملاقات کریں گے بھائی. ہر ایک بالغ مرد کی ملاقات کریں. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کرنے پڑیں گے. کتنے گھنٹے فارغ کرنے پڑیں گے؟ 2.5 گھنٹے، 150 منٹ. ہاں، آپ کو 50 مکان ملے ہیں، اپنے 150 منٹ اگر فارغ کیے ہیں تو روزانہ 15 منٹ ایک گھر کی ملاقات، تو 10 گھر میں 150 منٹ ہو گئے. روز کے 10 گھر کرو گے 5 دن میں 50 ہو جائیں گے. چھٹے دن پہلا گشت کر لو، 7ویں دن دوسرا گشت کر لو. ہفتے میں 1 مرتبہ، اور مہینے میں کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، اور 12 مہینے میں 48 مرتبہ. اب ایک مسلمان کی ملاقات اگر سال میں 48 مرتبہ ہوگی تو بولو 1 مرتبہ تو مسجد میں آئیں گا نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہاں، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو
روزانہ 150 منٹ دینے پڑیں گے، ہے نا؟ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب 2.5 گھنٹے میں کیا کریں؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ 2.5 گھنٹے میں اتنے کام ہیں کہ 2.5 گھنٹے کم پڑیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، مسجد وار جماعت کے 13 کام ہیں، ذرا جاگ کے سنو۔ کتنے کام ہیں؟ یاد رہیں گے تو سناؤ، نہیں تو جانے دو۔ مسجد جماعت کے 13 کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے 100% مسلمان بھائیوں کی ملاقات، کوئی مسلمان ہم سے نہ چھوٹے، کوئی مرد نہ چھوٹے۔ باپ کی ملاقات ہوئی بیٹے کی کرو، بیٹے کی ہوئی باپ کی کرو، کوئی کو چھوڑو نہیں، 100% ملاقات ایک۔ اور نمبر 2، ہمیں جو 50 مکان ملے ہیں، پورا مہینہ محنت کر کے، سننا، پورا مہینہ محنت کر کے اس 50 مکان میں سے اپنی سہ روزہ کی جماعت اور پورا سال محنت کر کے اپنی چلے کی جماعت ان 50 مکانات میں سے بناؤ۔ یہ ہے ترتیب، پوری محنت ہو جائے ہماری۔ اگر تم نے ان 50 مکانات پہ محنت کر کے ہر مہینے اپنی 3 دن کی جماعت کھڑی کر دی، تو 10 مہینے جب پورے ہوں گے نا، 10 مہینے، اور 11ویں مہینے آپ چلنے میں جاؤ گے تو وہی محلے کے ساتھی کہیں گے ہاں جی تم جا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، یا ہمارے بچے کو لے جاؤ۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں۔ تو دوسرا کام یہ کرنا، اپنی 3 دن کی اپنی چلے کی جماعت ان 50 مکان میں سے بنے، ہر تیسرے سال میں 4 مہینے کی اپنی جماعت اپنی مسجد سے بنا۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام یہ، ان 50 مکانات میں سے جتنے بچے ہیں 12 سال سے کم عمر کے، ان تمام بچوں کو اپنی مسجد کے مکتب سے جوڑنا۔ اگر مکتب کا نظام نہیں ہے تو مسجد کے مشورے سے مکتب کا نظام قائم کرنا۔ کیسا قائم کرو گے؟ کوئی تنخواہ نہیں۔ دیکھو سنو، مولانا صاحب جو فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد و جماعت کے اندر اگر کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، ان کو کہو کہ یہ 2.5 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹے آپ مکتب کے لیے دے دیں، اور وہ مکتب کا وقت طے کر کے محلے کے سارے بچوں کو ان کے مکتب میں جوڑیں۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی مسجد کی محنت میں وہی مکتب بھی چلے گا، نہ تنخواہ ہوگی، نہ جگہ ہوگی، نہ کچھ، ہے نا؟ دین کہاں سے پھیلے گا؟ مسجدوں سے۔ تو یہ 3 کام سمجھ لو، 100% مسلمان مردوں کی ملاقاتیں، چلے 4 مہینے کی 3 دن کی جماعت اپنے 50 مکانات سے، اور ہمارے 50 مکانات کا ہر بچہ مکتب سے جڑ جاوے۔ یہ 3 کام تو بنیادی ہیں۔ اور دوسرے 3 کام کون سے پتہ ہے؟ دوسرے 3 کاموں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے 50 مکانات میں سے کوئی علماء ہو، عالم ہو، اہل علم ہو، یا کوئی شیخ ہو، تو 15 دن میں 1 مرتبہ ان کی ملاقات کر کے ان کو اپنی مسجد کی کارگزاری سنانا کام کی۔ 15 دن میں 1 مرتبہ علماء کی ملاقات کرنا، 1 نمبر پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ 15 دن میں 1 مرتبہ ہمارے وہ پرانے ساتھی جو کسی وجہ سے معذور ہو گئے، مسجدوں میں نہیں آ پا رہے، اور یہ باغ انہی کا لگایا ہوا ہے کہ نہیں؟ ارے یہ باغ انہی کا لگایا ہوا ہے، ان کو اگنور نہیں کرنا، ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا، بلکہ 15 دن میں 1 مرتبہ کم سے کم ان کے پاس جا کر ان کو بھی کارگزاری سنانا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی اولادیں ہیں، ان کا بھی ہم پر احسان ہے، مستقل ان کی اولادوں کو محنت کا میدان بنانا کہ تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے یہ کام کیا ہے، اور یہ انہی کا باغ ہے بھائی، اور اصل وراثت آپ کی یہی ہے۔ تو 15 دن میں 1 بار ان کی ملاقات کرنا۔ اور تیسرا کام کیا کرو گے معلوم ہے؟
ہمارے 50 مکانات میں سے اگر کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہے 4 مہینے میں، چلے میں، تو اس کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر کی مستورات کے ساتھ، اپنی گھر کی مستورات کو ساتھ میں لے کر ان کے گھر کی خیر خبر رکھنا، سمجھے نہیں؟ کچھ ہدیہ لے کر، کچھ بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ لے کر، ہے نا، کچھ رقم لفافے میں ڈال کر ان کے گھر پہنچنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے دل جڑیں گے، اس سے تمہارے، ہاں، وہ ساتھی جب جماعت میں سے واپس آئے گا نا تو اس کی گھر والی کہے گی تم گئے تھے تو ماشاءاللہ تمہاری مسجد و جماعت ہر ہفتے ہمارے پاس آتی تھی، ہے نا، بچوں کو دیکھو بسکٹ بھی دیتے تھے بیچارے، ہے نا، اور کچھ رقم بھی دے کر گئے، بڑے بھلے لوگ ہیں۔ اور جب آئندہ تشکیل ہوگی تو وہ گھر والی اس کی مددگار بنے گی، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو گھر والی کیا بولے گی معلوم ہے؟ تم چلے جاتے پھر کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا۔ یہ دوسرے 3 کام ہوئے، اللہ والوں کی ملاقات، پرانے ساتھیوں کی ملاقات، اور جماعت میں گئے ہوئے ساتھیوں کی خیر و خبر۔ اور دوسرے 3 کام، 3 اور 3 کتنے ہوئے؟ اب دوسرے 3 کام یہ ہیں کہ ہمارے 50 مکانات میں کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم مبارکباد دیں گے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کریں گے، اور کسی کے یہاں کوئی انتقال ہو گیا تو ہم تعزیت کریں گے۔ ہو گئی 3 باتیں۔ خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں گی، ہے نا، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں بچہ ہوا ہے، مسجد جماعت کے وہ ساتھی جوڑی والے جا کر ان کے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ کے یہاں یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کے یہاں شادی کیا ہے نا، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں کہنا، انشاءاللہ ہم بھی آپ کی ہیلپ کر دیں گے، کھلانے میں پلانے میں، ہے نا، ان کے ساتھ کھڑے رہنا۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، اگر ہاسپٹل لے جانا پڑے تو لے جاؤ، علاج معالجے پر کچھ خرچ کرنا پڑے، دوا وغیرہ دلانی پڑے تو وہ بھی دلاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ نہ کرے ہمارے 50 مکان میں کسی کے یہاں موت ہو جائے، میت ہو جائے، تو کفن دفن میں ہمارے ساتھی آگے ہوں۔ نہیں سمجھا؟ ہم صرف ملاقات تک کا تعلق رکھتے ہیں، رات کو ملا تو اچھی اچھی باتیں، اللہ بہت بڑے، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ بڑی طاقت والے، اور اخلاق کی اعلیٰ اعلیٰ باتیں، اور دوسرے دن وہ ساتھی بازار میں ملے تو سلام بھی نہیں کرنے کا، تو امت کیسے قریب آئے گی؟ سمجھنا؟ ہاں، ہمارے ایک ساتھی فرما رہے تھے ہمیں جو 50 مکانات ملے ہیں ان مکانات میں اتنے گھس جاؤ کہ وہ ہمیں بھی اپنی فیملی کا ایک ممبر سمجھے، ان کے ہر خوشی میں، غمی میں، موت میں، میت میں، سب جگہ ہم آگے رہیں، اس کو یہ لگے یہ بھی میرا بیٹا ہے، تو پھر آپ کوئی بات کرو گے تو وہ بات اس کے دل میں کیا کرے گی؟ اثر کرے گی۔ یہ کل 9 کام ہوئے، اور دوسرے 3 کام یہ ہیں، مسجد میں کوئی جماعت آ جائے، مہمان جماعت، اس کی نصرت اور ضیافت کریں۔ نصرت کہتے ہیں کام میں مدد کرنا، اور ضیافت کہتے ہیں اس کو کھلانا پلانا۔ ضیافت الگ چیز ہے اور نصرت، آج ہم نے کھانا پینے کو اور کھلانے پلانے کو نصرت سمجھ لیا، وہ نصرت نہیں ہے۔ نصرت تو یہ ہے کہ ان کی فکروں میں ہم ساتھ دیں، ان کو لے کر اپنے 50 مکانات میں ملاقاتیں کرواویں، ان کو لے کر نقد جماعتیں بنواویں، یہ اس جماعت کا ساتھ دینا ہوا۔ بلکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن آئی ہوئی مہمان جماعتوں کے ساتھ بھی لگاؤ، وہ کمزور جماعتیں ہوتی ہیں، اگر تمہارا ساتھ مل گیا اور اس میں کسی ساتھی کے دل میں کوئی بات اتر گئی، اس کی زندگی بدل گئی تو تمہاری آخرت بن گئی۔ تو آئی ہوئی مہمان جماعتوں کی نصرت اور ضیافت۔ دوسرے، اپنے محلے سے کوئی جماعت جا رہی ہے اس میں پوری روانگی کی بات کرنا، اور اگر کوئی جماعت ہمارے محلے کی وقت لگا کر واپس آئی ہے تو اس کی کارگزاری کر لینا۔
کتنے کام ہو گئے؟ ارے بولو نا، 12 ہو گئے۔ 13واں کام یہ ہے اپنے محلے کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے 50 مکانات میں ہو سکے تو 25-25 کے 2 حصے کر کے 2 جگہ یا کم از کم 1 جگہ مستورات کی ہفتے واری تعلیم کا نظام بنا۔ اب بتاؤ یہ 13 کام کرنے کے لیے 150 منٹ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ ہاں نہیں سمجھ میں آ رہی، میرے کو لگ رہا ہے یار۔ ہاں تم لوگ ذرا مایوس مایوس لگ رہے، کیا بات ہے؟ یہ باتیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے نا، سمجھ میں آئی بھائی؟ اب اس کو لکھ کر رکھ لو کہ یہ سارے کام ہم کو اپنی مسجد جماعت کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کرنے۔ اور دوسری بات، جب بھی 2.5 گھنٹے تم فارغ کرو تو دیکھو ملاقاتوں کے دوران مسجد کو خالی مت چھوڑو۔ مسجد کے اندر ایک ساتھی تعلیم کر رہا ہو اور پھر ہماری جماعت ملاقاتوں میں پھر رہی ہو اور لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں لایا جا رہا ہو۔ یہ ہے 2.5 گھنٹے کی محنت، 150 منٹ کی محنت اس کو بولتے ہیں۔ کوشش تو ہم یہی کریں ہر مسلمان کو مسجد میں لانے کی۔ حضرت فرماتے دیکھو تو صحیح، ایک ڈاکٹر سے آپ کہو کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بلڈ پریشر دیکھ لو، اور ڈاکٹر صاحب ذرا دوا لکھ دو، تو ڈاکٹر بھی یوں کہے گا آپ ڈسپنسری میں آؤ۔ ارے کہے گا نہیں کہے گا۔ وکیل کو کہو کہ ذرا میرا کیس دیکھ لو، تو وکیل بھی یوں کہے گا آفس پہ آؤ۔ ہر چیز کو دیکھنے کی اور ہر چیز کو کرنے کی اور ہر چیز کو سمجھنے کی جگہ مخصوص ہے۔ ایسے ہی دعوت کے لیے ہم مسلمان کو اٹھا کر کہاں لائیں گے؟ مسجدوں میں۔ کہ جتنی دعوت مسجدوں میں اثر کرے گی اتنی بازاروں میں اثر کرنے والی۔ اور یہ تو ہم نے محسوس کی کہ ایک آدمی کے ساتھ دکان میں کھڑے رہ کر بات کر رہے ہیں تو بار بار گراہک آ رہا، اس کا دھیان ہی نہیں لگ رہا۔ ہاں ایک آدمی کو بازار میں بات کر رہے ہیں، اس کا دھیان بازار میں جا رہا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لا کر بٹھا کر جب بات کی جائے گی تو اس کا اثر ہی کچھ۔ حضرت نے مطلب فجر کے بیان میں قصہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک نائی تھا حجام، جو بادشاہ کے بال کاٹتا تھا ہفتے میں 1 مرتبہ، اور بادشاہ کے بال کٹانے کی جگہ بھی مخصوص تھی، وہیں کرسی پہ بیٹھتا اور وہ بال کاٹتا۔ ایک مرتبہ وہ نائی بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگا بادشاہ صاحب تمہاری لڑکی بھی جوان ہے، میرا لڑکا بھی جوان ہے، کیوں نہ شادی ہو جائے؟ اب بادشاہ کو بڑا تعجب ہے کہ یہ نائی آدمی یہ میری لڑکی کا رشتہ مانگ رہا ہے، ہم بادشاہ لوگ، لیکن چونکہ بال کٹا رہا تھا کیا کرے؟ کہ بال کٹا لوں بعد میں بات کروں۔ جب بال کٹایا تو پھر کہا کہ ذرا محل میں آؤ، اپنے دربار میں بلایا اور پھر پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے تم بال کٹاتے ہوئے؟ کہا حضرت میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کہ تم نہیں کہہ رہے تھے کہ میرا لڑکا جوان ہے، تمہاری لڑکی جوان ہے؟ نہیں حضرت ایسی کیسی بات ہو سکتی، آپ بادشاہ ہو میں نائی ہوں، ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ؟ بادشاہ کہتے ہیں پھر گیا، پھر ہفتے بعد آیا بال کاٹنے کے لیے، پھر کاٹتے کاٹتے کہنے لگا، پھر بادشاہ نے دربار میں بلایا، پھر گیا وہ۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا؟ پھر اس نے اپنے جو مشیر تھے، جو اپنے صلاحکار تھے، ان سے بات کی اس نے کہ ایسا ہو رہا میرے ساتھ۔ تو ان مشیر اور صلاحکاروں نے کہا کہ حضرت ایک بات ہے کہ جس جگہ یہ کھڑے رہ کر بال کاٹتا ہے نا وہ جگہ کھودنی چاہیے، وہ جگہ میں کچھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کھودو، تو اس کو کھودا تو اس میں سے خزانہ نکلا۔ کہا کہ حضرت وہ نائی اس خزانے پر جب کھڑے ہوتا تھا تو اس خزانے کی گرمی اس کے دماغ پر جاتی تھی اور اس کی وجہ سے یوں کہتا تھا۔ حضرت وہاں صاحب دامت و برکاتہ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ دیکھو خزانے پہ کھڑے ہو تو خزانے کا اثر ہوتا ہے، ایک آدمی کو اگر تم مسجد میں لا کے بات کرو گے تو اس کو مسجد کا اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے ہر مسلمان کو مسجد میں لانے کی فکر کرو۔ ہاں اگر کوئی عذر کرے مسجد میں نہ آوے، اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس کو
چھوڑنا بھی نہیں ہے، پھر مجبوری میں اس کو وہیں دعوت دے دیں گے، کہ جیسے عبادت ہر جگہ ہے ایسے دعوت بھی ہر جگہ دینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی کو۔ ہم تو ٹرین میں چلتے چلتے بھی دعوت دے دیں گے، بس میں بیٹھے بیٹھے بھی دعوت دے دیں گے، دعوت تو ہر جگہ ہے۔ لیکن حضرت جو فرما رہے نا کہ محلے کے مسلمانوں کو مسجد میں لا کر سمجھانے سے فائدہ زیادہ ہوگا، اس لیے دو بات ہوئی، ایک تو مسجد جماعت کا مشورہ، اور دوسرا روزانہ کے 150 منٹ لگا کر مسجد اور جماعت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور تیسرا جو روزانہ کا کام ہے نا وہ اپنے گھر مسجد کی تعلیم ہے۔ سنو، ایک مسجد کی تعلیم تو وہ ہے جو ہماری مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ ہے، وہ تعلیم میں تو گشت بھی ہوگا، اور وہ تعلیم میں تو استقبال کے لیے بھی ساتھی کھڑے ہوں گے، اور وہ تعلیم کے اندر تو دعوت کے ساتھی سائٹ پر لے کر بھی بیٹھیں گے، دعوت بھی ہوگا، تعلیم بھی ہوگی، استقبال بھی ہوگا۔ یہ تعلیم الگ ہے 150 منٹ والی، اور ایک تعلیم ہمیں اپنی مسجد میں کسی نماز کے بعد کرنی ہے۔ سنو، یہ تعلیم کتنی دیر ہو؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہو؟ حضرت نے فرمایا 1.5 گھنٹہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا ہم مسجد کی پوچھ رہے ہیں، جماعت کی نہیں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا میں بھی مسجد کی کہہ رہا، جماعت کی نہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے بڑے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم 30 منٹ، کتنی منٹ؟ آدھا گھنٹہ روزانہ جم کر ہماری مسجد میں تعلیم ہو، یہ کسی اور نماز کے بعد ہو۔ مثال کے طور پر عشاء کے بعد ہم مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہیں تو یہ تعلیم فجر کے بعد ہونی چاہیے، اور فجر میں ہمارے سارے مسجد و جماعت کے ساتھی مسجد میں ہونے چاہیے، سمجھے نہیں؟ اور نشانی لگا کر ایک دن منتخب احادیث کی ہر نمبر میں سے ایک ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھو گے تو 3 منٹ لگے گی، 8 حصے ہیں، 8 دیا 24-25 منٹ، آدھا گھنٹہ جم کے تعلیم ہو، گھڑی دیکھ کر مسجد کی تعلیم۔ دوسرے دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، یہ بھی 8 کتاب ہے، فضائل نماز ہے، حکایت صحابہ ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، پستی کا واحد علاج ہے، فضائل صدقات ہے، سب میں سے تو تھوڑا تھوڑا پڑھنا، لیکن ترتیب یہ قائم رکھنا، ایک دن منتخب پڑھیں گے اور ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور یہ کسی اور نماز کے بعد ہوگی، یہ بھی سن لینا۔ بعض مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد پہلے تعلیم ہوتی ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے، پھر مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی ہے تو وہ چیز قابو میں آتی، ٹھیک ہے، پہلے آدھا گھنٹہ آپ کتاب پڑھو گے، اس کے بعد پھر مشورہ چلے گا 15 منٹ، پھر 2.5 گھنٹے لگاؤ گے تو رات کو تو 12 بج جائیں گے۔ اس کے لیے کوشش یہ کرو آپس کے مشورے سے کہ ہماری مسجد کی تعلیم کسی اور وقت میں ہو اور مکمل تعلیم ہو، کیسی ہو؟ ہاں، برکت والی نہیں۔ حضرت فرماتے میں ایک مرتبہ کاندلہ جا رہا تھا، راستے میں ایک گاؤں میں عصر کا وقت ہو گیا، میں نے سوچا کہ یہیں اتر کے عصر پڑھ لوں، ہم نے گاڑی لگائی، عصر کا وقت قریب تھا، اذان ہو گئی تھی، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا ماشاءاللہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب جماعت کا جیسے سلام پھرا اور امام جو ہے پلٹ کر بیٹھتے ہیں، امام صاحب پلٹ کر بیٹھے اور دعا کرانے سے پہلے سائیڈ میں سے کتاب فضائل اعمال نکالی اور اس میں سے ایک حدیث پڑھی اور بند کر کے رکھ کے دعا کرا دی۔ کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے یہ کیا کیا۔ جب سارا مجمع چلا گیا میں نے امام صاحب کو روکا اور میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تعلیم کی۔ تعلیم کی؟ کہی کون سی تعلیم؟ کہا وہ اصل میں ایسا ہے کہ دعا کرا لیتے ہیں تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، دعا کرا لیتے ہیں تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے دعا سے پہلے پڑھ لیتا ہوں۔
حضرت نے فرمایا کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تو اپنے لیے تعلیم کر لیتا، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تو اپنے لیے تعلیم کر لیتا، سمجھے نا؟ تو ہمیں تو تعلیم پوری کرنی ہے. لوگ بہانہ بنائیں گے نہیں جی آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی استعداد نہیں ہے، تو جو آپ کو یہ سمجھاوے نا اس سے پوچھیں آپ کی استعداد ہے کہ نہیں. آپ کی بھی استعداد نہیں ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی زبردستی تو ہے نہیں. شروع میں ہفتہ 15 دن مہینہ تکلیف پڑے گی، لوگ تھوڑے اوپر نیچے ہوں گے، کروڑ بدلیں گے، نہیں سمجھے؟ لیکن جب وہ چیز رواج میں آ جائے گی تو پھر وہ چیز کیا ہوگی بولو؟ چل پڑے گی. پھر لوگ کنٹا لیں گے نہیں. ہمارا مظفر نگر میں چلہ لگا، مظفر نگر کی الحمدللہ ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ تعلیم ہے، بلکہ یو پی کے اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد پورا اشراق تک آدھا گھنٹہ تعلیم کرتے ہیں. اور یہی تعلیم میرے دوستو روزانہ ہم کو اپنے گھروں میں کرنی ہے. کہاں کرنی ہے بولو؟ ہاں روزانہ. اب اس کا وقت گھر کے مشورے سے طے کر لو، گھر کے مشورے سے طے کر لو. بعض گھروں میں مغرب کے بعد قابو میں آتا، بعض گھروں میں عشاء کے بعد قابو میں آتا ہے نا. ہم نے ایک گھر دیکھا ہمارے ایک ساتھی کا، ان کے یہاں تعلیم کب ہوتی معلوم؟ کب ہوتی ہے؟ صبح 10:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک. میں نے کہا یہ وقت کیوں آپ نے رکھا؟ بولے 10 بجے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، بیوی فارغ ہو جاتی ہیں، اور میں 11 بجے دکان پہ جاتا ہوں، تو بیچ میں ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے. وہ بچے کو روانہ کر کے فارغ ہو کر آ کر بیٹھتی ہیں اور ہم پوری جم کر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں. بتاؤ. بعض گھرانوں نے کہا ہم نے فجر بعد تعلیم رکھی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ فجر بعد سوتے رہتے ہیں، اتنی دیر میں فجر کی نماز پڑھ کر میں اور میری اہلیہ تعلیم جو وقت مناسب ہو. دیکھو وقت وہاں سے کوئی طے نہیں، اپنے گھر میں جم کر قرآن کے حلقے بھی لگیں ہے نا، اور پھر کتابی تعلیم بھی ہو، اور پھر 6 صفات کا بولو مذاکرہ بھی ہو، اور 6 نمبر پر تشکیل بھی ہو، اور پھر آخر میں مشورہ بھی ہو. قرآن کے حلقوں میں یا تو ایک ایک آیت پڑھیں، اور اگر میاں بیوی ہیں تو ایک ایک سورت پڑھ لیں، ایک دوسرے کی صحیح کرا لیں. کتابی تعلیم کم سے کم 15 سے 17 منٹ ہو. ہر نمبر میں سے، جیسے ایمان میں سے ایک حدیث پڑھ لی، نماز میں سے ایک حدیث پڑھ لی، 8 حصے ہیں نا، 2 منٹ بھی پڑھو گے تو 16 منٹ ہو جائے گی. 16-17 منٹ کتاب پڑھ لو، پھر 6 صفات کا مذاکرہ کر لو. ہر نمبر کا مقصد، اس کی فضیلت، اس کی حدیث ہے نا، اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ مختصر انداز میں 7-8 منٹ میں سمجھا دو. سمجھے نہیں؟ اگر ہو سکے تو ایک پرچے پر لکھ کر گھر والوں سے بھی روزانہ پڑھواؤ. ایک دن آپ پڑھو، ایک دن گھر والے پڑھ لیں، تاکہ آپ نہ ہو اس وقت بھی، یعنی آپ 3 دن میں چلے گئے، چلے میں چلے گئے، تو بھی آپ کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوتی رہے. اور پھر 6 نمبر پر تشکیل کرو. اگر جوائنٹ فیملی ہے تو سب کی تشکیل کرو کہ بھئی دیکھو امی نے ماشاءاللہ جنوری میں 3 دن لگائے ہیں، بڑی بھابھی کے جو ہے فروری میں لگ جائیں، چھوٹی بھابھی کے مارچ میں لگ جائیں، اپریل میں پھر امی کا نمبر آ جائے گا. دیکھو ابا پہلے ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں، دوسرے ہفتے میں بڑے بھائی چلے جائیں، تیسرے ہفتے میں چھوٹے بھائی چلے جائیں. ارے کر سکتے نہیں کر سکتے. اور مسجد کے تقاضے گھروں کی تعلیم میں پیش کرو کہ دیکھو ہماری مسجد سے ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے، 6 ساتھی کی وصولی ہو گئی ہے، دعا کرو کہ جماعت مکمل ہو جائے. یہ اپنے گھر کی تعلیم میں بات لاؤ. اور آخر میں پھر مشورہ کرو. کیا کرو؟ مشورے میں 3 چیزیں تھے. آئندہ کل تعلیم کون کرے گا، 6 صفات کون کرے گا، اور قرآن کے حلقے میں کون سی سورت پڑھی جائے گی. یہ 3 چیزیں طے کر لو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جس کی تعلیم ہوگی نا، وہ تعلیم کا وقت آنے سے پہلے پریکٹس کرے گی کہ نہیں کریں گے. آج میرے کو کتاب پڑھنی ہے بھائی، وہ دیکھو کیا کیا پڑھنا ہے. اور 6 صفات کا مذاکرہ تم نے بچی کا طے کر دیا. اب بچی یوں کہے گی ابا 4 مہینے تو تم لگائے، میں تو لگائی نہیں، مجھے سکھاؤ، میرا طے کیا تو اب
ہاں ارے امی کو کہے گی امی چلہ تمہارا لگا ہے میرا تو لگا نہیں، اب تم نے 6 نمبر میرا طے کر دیا، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ سمجھے نہیں؟ بچے کا طے کر لیے، کبھی بیوی کا طے کر دیا ہے نا، تو بیوی تم کو کہے گی تم چلے میں سے آئے ہو، میں تھوڑی گئی تھی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے 6 نمبر میں؟ تو اس طرح مشورے کے ذریعے گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے۔ تو روزانہ کے 3 کام یاد رکھنا، ایک مسجد جماعت میں بیٹھنا، مسجد جماعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے میں وہ 13 کام کرنا، اور تیسرا گھر کی اور مسجد کی تعلیم کرنا، اور چوتھی چیز ہفتے میں 1 مرتبہ، دیکھو ایک بہت مختصر انداز میں بتاؤں، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 گشت۔ گشت جو ہے نا، گشت یہ تو ہمارے دعوت کے کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جیسے بھی تمہاری ہڈی نکال دو تو کیا بچیں گے تم؟ گوشت کا لوتھڑا۔ ایسے ہمارے پورے کام کی جان جو ہے نا وہ گشت ہے، گشت۔ عمومی گشتوں کو ہر حال میں پابندی سے کرو، قربانی کے ساتھ کرو۔ کیسا کرو بولو؟ قربانی کے ساتھ کرو، میری بات دھیان سے سننا، قربانی کے ساتھ کرو۔ اگر تم کو دکان بند کرنی پڑے نا تو شٹر گرانے میں بھی ڈرو مت، شٹر گرانے میں بھی۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ وہ بیچارے ہر منگل کے دن ان کے دواخانے میں بورڈ لگا تھا کہ منگل کے دن مغرب سے عشاء دواخانہ بند رہے ہیں۔ اب بتاؤ، ڈاکٹر بند کر رہے ہیں، ہاں تو دکان والے اپنی دکان بند کر دیں۔ نوکری میں کرتے ہیں، اگر تنخواہ کٹوانی پڑے تو تنخواہ کٹوا کر آویں، لیکن اپنے گشتوں کو آگے پیچھے نہ کرو، اپنے گشتوں کو آگے پیچھے نہ کرو دوستو۔ یہ نبیوں والا عمل ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، بستی میں نبیوں والا کام ہو رہا ہو اور تم دکان پہ بیٹھ کے بنیے والا کام کرو، ہاں نبیوں والا کام ہو رہا ہو اور تم بنیے والا کام کرو، اچھا لگے؟ اس کے لیے اپنی مسجد کے گشتوں میں ہر حال میں ہو، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے میری امی کا انتقال ہو گیا، اب گھر والوں نے مشورہ کیا کہ مغرب بعد جنازہ اٹھے گا۔ میں نے کہا بھائی مغرب بعد تو میرا گشت ہے۔ تعجب سے گھر والے کہنے لگے آج بھی تو گشت کرے گا؟ اس نے کہا بالکل کروں گا۔ کہ عشاء بعد اٹھے گا، مغرب بعد نہیں اٹھے گا۔ بیٹا بیٹا تھا، فیصلہ ہو گیا۔ عشاء کے بعد جنازہ اٹھا اور دفن کر کے آئے، اور رات کو جب خواب میں سویا تو خواب کے اندر اس کی ماں آئی، اور اس کی ماں نے آ کر کہا بیٹا تیرے گشت کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کی۔ گشت کی برکت سے۔ ہمارے پڑوس کے ایک ساتھی بتا رہے تھے ہمارے ایک ساتھی کا بچہ عصر کی نماز کے بعد چھت پہ سے گرا، اٹھا کر اس کو لائے، ہے نا، جو بھی علاج معالجہ کرنا تھا کیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا گھر میں ہی۔ وہ جو ساتھی تھے نا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ اگر ہم نے ابھی خبر کر دی سب کو کہ اس کا انتقال ہو گیا، ابھی پورا گھر بھر جائیں گا، اور آج میرے گشت کا دن ہے، ایک کام کر اس کو بسترے پہ لٹا دے، چادر ڈال دے، کسی کو بول مت میں مسجد میں جا رہا ہوں، گشت کر کے آؤں گا، عشاء کے بعد کچھ لوگوں کو لے کر آؤں گا، پھر ہم اس کو غسل کفن دے کے دفن کر دیں گے۔ کہتے وہ اسی حال میں بیچارہ گشت میں گیا، اور مغرب کے بعد گشت کے فضائل بیان ہوئے نا تو متکلم اسی کو بنائے، اب یہ متکلم بن کے پھرا بیچارہ، اور عشاء کے بیان کے بعد دعا ختم ہوئی تو دعا کے بعد اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اگر 4-5 ساتھی میرے ساتھ آ جاویں تاکہ ہم اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کریں۔ سمجھے؟ یہ گشت کی اہمیت، اس کے لیے ہر حال میں پہلے گشت کو اہمیت دو، اور پہلے گشت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرا گشت کیا ہے بولو؟ پہلے گشت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرا گشت، اپنے محلے کے اطراف میں تقریباً 5 کلومیٹر کے اندر کوئی دوسرا گشت ایسی جگہ کرنا جہاں اعمال دعوت میں سے کوئی عمل نہ ہوتا ہو۔ سن لو میری بات، ایسی مسجد میں جا کے گشت کرنا جہاں وہاں پہلے سے گشت ہوتا ہو، وہ تو نصرتی گشت ہے۔ کون سا گشت ہے؟ ہاں وہ تو اس گشت کو کمزور کرنے کی بات ہے کہ تمہارے جانے سے وہ گشت کمزور ہو جائے گا، مضبوط نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے دوسرے گشت کا جو نہج ہے اس کو باقی رکھو،
ایسی جگہ جاؤ جہاں پر کوئی اعمال دعوت نہ ہوتا ہو، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے اندر وہاں پر اعمال دعوت کی فضا کو کھڑی کر دو۔ اس کی کیا ترتیب ہے بیٹا کہ پہلے ہفتے میں جاؤ تو اگلے ہفتے کی تشکیل کرو کہ اگلے ہفتے کون ہمارے ساتھ گشت کرے گا، 2-3 ہفتے تک اس طرح چلو، اور جب مہینہ پورا ہو جائے پھر کہو کہ اب آپ کرو، ایک کام کرو، آپ کے یہاں سے 2-3 ساتھی ہمارے ساتھ 3 دن لگا دے، دیکھو ہماری مسجد کی 3 دن کی جماعت بن رہی، اب اپنے ساتھ 3 دن لے جاؤ 2-3 کو، اور جماعت میں لے جا کر سمجھاؤ اعمال دعوت، اور پھر واپس آنے کے بعد ان کے ذریعے وہاں تعلیم شروع کروا دو۔ پہلے ہفتے میں گشت ہوتا تھا، اب روزانہ کی تعلیم شروع ہو گئی، پھر 1-8 مہینے کے بعد ملاقاتیں شروع کرا دو۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرے چوتھے مہینے میں ان کی ایک جماعت بنانے کی کوشش کرو، ان کے 3 دن لگوا دو۔ 6 مہینے کے اندر وہاں پر اعمال کا فضا بن گئی، 5 اعمال وہ کرتے ہو گئے، اب اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ پکڑ لو، اور اگر 6 مہینے میں یہ چیز قابو میں نہیں آئی تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ کم سے زیادہ 6 مہینے کسی جگہ محنت ہوتی ہے، ورنہ ہمارے ساتھی سالہ سال وہیں جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے بھائی اظہر صاحب ہے نا نظام الدین والے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے تو قسم کھائی ہے کہ ان علاقے والوں کو ہدایت دلا کر رہیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اور 6 مہینے کی بات میں نے سنی تو ابھی میں منتخب پڑھ رہا تھا، تو منتخب کے اندر ایک حدیث آئی کہ اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو ایک جگہ بھیجا، وہ قبیلے ہمدان میں، تو 6 مہینے تک انہوں نے محنت کی، کوئی ایک بھی ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب 6 مہینے پورے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور کہا کہ ابو سفیان کو کہو کہ کیا نام، خالد بن ولید کو کہو کہ تم واپس آ جاؤ۔ اب خالد بن ولید کو واپس بلا لیا، حضرت علی کو بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید کے قافلے میں سے جو تمہارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے، باقی سب واپس آ جائیں۔ تو روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں میں حضرت علی کے ساتھ رک گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر سب سے پہلے ہم کو نماز پڑھائی اور ہماری صف سیدھی کی، اور صف میں سے آگے نکل کر قبیلے ہمدان کو اللہ کے نبی کا خط سنایا، تو وہ قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ کے بعد مطلب اللہ کسی سے کام نہیں لیتے، اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جاتا ہے، اللہ اس سے فوراً کام لے لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس علاقے کی ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں، تو تم کائی کو ضدی بن کے وہاں بیٹھے ہو؟ تم سے ہوتا ہے تو تم کر لو، نہیں ہوتا ہے مشورے سے بدل لو، بھائی یہ چیز ابھی ہمارے قابو میں نہیں آ رہی، آپ فلاں مسجد کو دے دو، ہم لوگ یہاں کر لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں جا کر وہاں کے مجمع کو کھڑے کرنے کا نام دوسرا گشت ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہاں پر جا کر خود مت سب کریو، ورنہ کسی کو سائیکل چلانے سکھانا ہے نا تو اپنے کو سیٹ پہ سے اترنا پڑتا ہے اور اس کو سیٹ پر، ہاں اس کو پیچھے کیریئر پہ بٹھا کے پورے شہر کا چکر لگاؤ تو سائیکل سیکھے گا وہ؟ ہاں سمجھو بات کو، اپنے اعمال کو ان کے حوالے کرو کہ بھئی دیکھو آج تم فضائل گشت کر لو، آج دیکھو تم آخری بات کر لو۔ اس میں ایک بات یاد رکھنا، اور دوسری بات بتاؤں، وہاں جا کر جب تم 3-4 ہفتے تک خود کرو نا تو آسان انداز میں فضائل گشت بیان کرو، ہائی فائی بیان مت کرو، نہیں تو وہاں والے کیا سمجھیں گے، یہ تو ہم کو نہیں آتا ہے تو ان لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اور آسان انداز میں کرو گے تو وہ کہیں گے ہاں ایسا کرنے کا ہوتا ہے، ایسا تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور آخری چیز میرے دوستو، 5ویں چیز، مہینے کے 3 دن ہیں۔ دیکھو چلہ لگانا آسان ہے، سنو 4 مہینے لگانا آسان ہے مگر 3 دن لگانا مشکل ہے۔ آپ بولو گے ایسا کیوں کہہ رہے آپ؟ ہمارا تجربہ ہے، بلکہ ایک ساتھی ہمارے قاسم بھائی تھے باندرا والے، وہ ایک بات ہمیں کہا کرتے تھے کہ سال میں 11 مرتبہ 3 دن پابندی سے لگاؤ گے، اللہ وہ چیز دیں گے جو تم کو 4 مہینے میں نہیں ملے گی۔ اس لیے پابندی سے 3 دن ہر مہینے، 3 دن آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ تقاضے تم کو آگے پیچھے کر دیں گے، کیونکہ جب 3 دن کا ہفتہ ہوگا نا اسی دن کام آئے گا۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ ابھی ایک دکان میں ہم ملاقات میں گئے کوتور میں، تو گئے تو کوئی نہیں تھا، اب جیسے بات شروع کی تو 5 گراہک آ گئے، بات شروع ہوئی اور 5 گراہک آ گئے۔
تو میرے ساتھ جو رہبر تھے نا، انہوں نے کہا دیکھو شیطان اپنا کام کر گیا، پورا مہینہ خالی بیٹھو گے، اور جہاں 3 دن کے لیے نام لکھایا وہاں اللہ میاں آزمائیں گے، یار اب بھی تو آرڈر آیا یار، پورا مہینہ بیٹھا تھا، دیکھو نا اگلے ہفتے کا رکھو نا، نہیں یہ سمجھ جانا یہ اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اس لیے ہر حال میں 3 دن لگاؤ، اور 3 دن کا ہفتہ اگر طے کر لو نا، جیسے میرا ہفتہ چوتھا ہے، اب چوتھے ہفتے میں ہر مہینے 3 دن جانا ہے، ورنہ ہمارے ساتھی سال کے 4 3 دن کھا جاتے، کتنے 3 دن سننا، کتنے 3 دن 4، ایک تو جس مہینے چلے میں جانے کا ہوگا نا، اس سے اگلے مہینے میں یہ 3 دن نہیں جائیں گے، میرے اگلے مہینے چلے میں جانے کا میں تیاری میں ہوں، تو گئے 3 دن، اب چلے میں گئے تو 2 مہینے وہ 3 دن گئے، اور پھر جب چلے میں سے مارچ میں آئے گا نا تو اپریل، ابھی تو آیا میں 3 چلہ لگا، اب سال میں کتنے 3 دن کھا گئے 4، اب بچے 8 میں سے 1 2 یوں گڑبڑ کری، ادھر گیا ادھر گیا، پوری ترتیب ایسا نہیں۔ اگر میرا چوتھا ہفتہ ہے اور اگر میں تیسرے ہفتے میں چلہ لگا کر آیا ہوں، سنو تیسرے ہفتے میں، تو بھی میں چوتھے ہفتے میں 3 دن جاؤں گا۔ ہمارے ایک ساتھی 4 مہینہ لگا کر منگل کو آئے، اور جمعہ کے دن ان کا ہفتہ تھا، تو ان کی بیوی نے سامنے سے جمعرات کو کہا کل تمہارا دوسرا ہفتہ ہے، 3 دن جانا ہے نا، جماعت بن گئی نا، سامان تیار کر دوں نا، تو وہ بھی گھر والی کی منہ دیکھتا ہے۔ لیکن جب گھروں میں یہ ماحول ہے، میں نے ان کو پوچھا آپ کے کتنے سال سے دوسرے ہفتے میں 3 دن لگ رہے؟ اس نے کہا الحمدللہ 22 سال ہو گئے کبھی دوسرے ہفتے میں گھر میں نہیں رہا۔ اور 3 دن کیسے لگاؤ گے؟ اپنی جماعت بنا کر، ہو سکے تو اپنے دوسرے گشت کے علاقے میں، اپنے دوسرے گشت کے علاقے میں جاؤ، اپنی جماعت بنا کے جاؤ، چاہے 5 آدمی کی جماعت بنے، لیکن اپنی جماعت ہو، کسی کی جماعت میں ٹنگانے کا نہیں، جڑنے کا نہیں، تو 2 وہاں سے آ جا، تو 2 وہاں سے آ جا، میں 2 یہاں سے آ جاتا ہوں، اپنے کوتر چل جاتے، اور کوتر والے کو فون کر دیا ہمارے 3 ٹائم کا کھانا تیار رکھو، ہو گئے 3 دن پورے، کتنے اچھے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ 5 اعمال کی پابندی کے ساتھ طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جا کر اب موت تک ان 5 اعمال کی پابندی کریں گے۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لائٹ بند۔